الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وقال تعالى في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال تعالى في مقام آخر والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صدقة رجل يتصدق على غيره وذو رحمه محتاجون إلى صلته وإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم میں جب دینی اعمال یا دینی عمل دینی حکم نماز کا ذکر ہے تو نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. نماز عبادات کا مجموعہ ہے. نماز کے اندر تلاوت ہے، ذکر ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، درود ہے، دعائیں ہیں وغیرہ. زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. نماز اور عبادات کے ذریعے ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ اس کے ساتھ ہی ایک لازمی اور متصل حکم ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے ہم بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر زکوٰۃ اور نماز دونوں فرض ہیں، ایک میں اللہ کے حق کی ادائیگی کا وجوبی حکم ہے تو دوسرے میں بندے کے حق کی ادائیگی کا وجوبی حکم ہے. اگر دونوں کو جمع کر کے ہم یہ کہیں
کہ اسلام دو چیزوں سے عبارت ہے. اسلام دو چیزوں سے عبارت ہے، عبادت سے اور خدمت سے. اسلام دو چیزوں سے عبارت ہے، عبادت سے اور خدمت سے. عبادت کر کے ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، خدمت کر کے ہم بندوں کا حق یا بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. جب نماز عبادت عین دین ہے تو خدمت خلق، خدمت انسانیت، یہ بھی عین دین ہے. جس طرح نماز اللہ تعالی کے تقرب کا انتہائی بڑا ذریعہ ہے، اسی طرح انسانیت کی خدمت، خلق خدا کی خدمت، یہ اللہ تعالی کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، کسی وقت انشاءاللہ زکوٰۃ، اسلام کا فلسفہ زکوٰۃ، اس پر ہم تفصیلی کلام کریں گے. آج کے تعلق سے جو باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ زکوٰۃ اور اقربا پروری. زکوٰۃ اور اقربا پروری. دینی حکم کا دار و مدار میری اور آپ کی خواہش یا انسانی عقل پہ نہیں، بلکہ دینی حکم کی بنیاد قرآن اور سنت پہ ہے. قرآن اور سنت پہ ایک حکم کی بنیاد ہے. ممکن ہے کہ وہ حکم میری خواہشات کے عین مطابق ہو، میری عقل کے عین مطابق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری عقل کے دائرہ کار سے ماورا ہو یا میری خواہش کے بالکل برخلاف. میں نے خواہش کو قربان کرنا ہے، میں نے عقل کو کنارے پہ کرنا ہے. جب مجھے نص مل جائے قرآن، حدیث، اجماع اور علماء کرام کے اجتہاد کی روشنی، تو مبادئ دین کو دیکھنا ہے، عقل کو، حکمتوں کو، مصلحتوں کو، خواہشات کو نہیں دیکھنا. میں اور آپ جب سوچتے ہیں، میری عقل بھی کہتی ہے، آپ کی عقل بھی کہتی ہے کہ ہر وہ عمل جس میں ذاتی خواہش کو عمل دخل حاصل ہو، ہر وہ عمل جس کی ادائیگی میں یا جس کے کرنے میں ذاتی خواہش کو دخل حاصل ہو، وہ روحانی ترقی میں یا تو مانع ہے یا وہ کم درجے کا کار ثواب ہے. اخلاص پر مبنی ہم اس حکم کو سمجھتے ہیں کہ جس میں ذاتی خواہش کی مکمل نفی ہوتی ہو. لیکن یہ تصور قرآن و حدیث کے بالکل برخلاف. نکاح پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مقدس پاکیزہ سنت ہے، اور یہ خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے. لیکن نکاح
نکاح حتیٰ کہ ہم بستری کو، بیوی کے ساتھ ہم بستری کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا ہے، اسے دین قرار دیا ہے۔ اب ہم بستری دین، بیوی کو محبت کے اظہار میں نوالا اس کے منہ میں دے دینا، بظاہر یہ دین سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی دین ہے۔ ایک صحابی نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ، دینی حکم کہاں پورا ہو رہا ہے؟ یا تو ذاتی خواہش کی تکمیل ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و بصیرت پہ مبنی جو جواب ارشاد فرمایا وہ سنیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ذاتی خواہش ہے، لیکن اس ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے حرام راستہ بھی نکالا جا سکتا تھا، لیکن حرام راستے سے ہٹ کے اس شخص نے اپنی ذاتی خواہش کو دین اسلام کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کیا، اپنی خواہش کو جائز راستہ دیا۔ یہ جو جائز راستہ دیا، اس بنیاد پر اس کا یہ عمل عین عبادت، عین دین ہے۔ نکاح کا ایک تصور یہ بھی سائڈ پہ رکھ لے تو میں نے صرف ایک مثال دی تھی کہ ممکن ہے ایک عمل سنت ہو، ممکن ہے ایک عمل صدقہ ہو، ممکن ہے ایک عمل عبادت ہو، اور وہ میری خواہش کے عین مطابق ہو، میری ذاتی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ ہو، کوئی ضروری نہیں۔ انہی میں سے زکوٰۃ اور اقربا پروری ہے، زکوٰۃ اور اقربا پروری ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ، پہلے تو یہ بات سن لیں کہ زکوٰۃ اصول اور فروع کو نہیں دیا جا سکتا، اس کو تاکہ یہ مسئلہ سائڈ پہ ہو جائے۔ زکوٰۃ اصول اور فروع، یہ میراث کا اصول ہے، یعنی جن کا نان و نفقہ قربت کی صورت میں آپ پہ ویسے ہی واجب ہے۔ ظاہر ہے زکوٰۃ آپ نہیں دو گے بلکہ ویسے ہی خرچہ لازم، جیسے زکوٰۃ اپنے آپ کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ آپ اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتے، جیسے اپنی کفالت آپ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے، ذاتی ذمہ داری ہے، بیوی کی کفالت، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح بچوں میں اصول ہو یا فروع ہو، اصول کا مطلب والد، دادا، پر دادا، اسی طرح نانی، پر نانی وغیرہ، دادی، پر دادی وغیرہ، یہ اصول ہیں۔ فروع بیٹا، پوتا، پوتی، نواسی، نواسا وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اصول و فروع سے ہٹ کر آپ کا بھائی غریب ہے، آپ کا بھائی غریب ہے، آپ کا بھتیجا غریب ہے، آپ کا ماموں غریب ہے، آپ کا بھانجا، پھپھی وغیرہ وغیرہ غریب ہیں، اب ہم ان کو زکوٰۃ دیں، ان کو زکوٰۃ دیں تو بظاہر ہمارے معاشرے میں جو ایک تصور ہے اقربا پروری، یعنی اللہ کے حکم کا ایک غلط استعمال، اللہ کے حکم کی تکمیل ذاتی خواہش کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں خواہشات کا اثر آ گیا، اس میں خواہشات کا اثر آ گیا، لہذا اب اگر میں دوں گا تو شاید یہ میرا اخلاص، میری زکوٰۃ یہ 100% اخلاص پر مبنی نہیں ہوگی، شاید میری زکوٰۃ قبول نہ ہو۔ لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث رد المحتار، فقہ کی ایک مشہور مستند ترین کتاب ہے، انہوں نے ایک حدیث تخریج کی ہے
کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس شخص کا صدقہ خیرات اور زکوٰۃ قبول نہیں کرتا جو غیروں پہ تو کرے لیکن خود اس کے عزیز رشتہ دار اس کی صلہ رحمی اور زکوٰۃ کے محتاج ہونے کے باوجود یہ انہیں نہ دیتا ہو. ایسے شخص کی اللہ زکوٰۃ خیرات قبول نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے ناراض ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. اور دوسری حدیث ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ کرو کسی مسکین غریب پر، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، والصدقۃ علی القریب سنتان، اجر الصلۃ واجر الصدقہ. ایک غریب کو تم صدقہ دو تجھے ایک ثواب ملے گا، لیکن تم اپنے عزیز رشتہ دار کو صدقہ دو، زکوٰۃ دو، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا. ایک ثواب صلہ رحمی کا ملے گا اور ایک ثواب تمہیں صدقہ خیرات کا ملے گا. اور یہ تو ایک بات ہو گئی جس کا خلاصہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ ذاتی خواہش ہونے کے باوجود پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ یہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا، انہیں صدقہ خیرات دینا غیر لوگوں کے مقابلے میں ڈبل ثواب رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، میں اپنے بھائی کو کہوں، میں اپنے بھانجے کو کہوں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اسے قبول کر لیجیے. کتنا غریب ہوگا، لیکن خاندانی رشتوں میں بیلنس ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے. عدم توازن آتا ہے تو خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے. مال سے زیادہ، دولت سے زیادہ انسان کو عزت عزیز ہوتی ہے. دولت سے زیادہ، بشرطے کہ وہ عزت رکھنے والا انسان، دولت سے زیادہ انسان کو عزت عزیز ہوتی ہے. انسان بھوک سے مر رہا ہو لیکن اس کے اپنے خاندان میں اس کی عزت، زکوٰۃ لے کر، صدقہ خیرات لے کر اس کی عزت کا جنازہ نکلے، شاید اسے برداشت نہ ہو. اسی لیے اکرام مسلم ہے، اطعام مسلم نہیں ہے. کہتے ہیں مسلمان کا اکرام کرو. مہمان نوازی میں اصل کھلانا نہیں ہے، اصل عزت دینا ہے. اصل کھلانا نہیں ہے، اصل عزت دینا. ایک شخص مجھے بہت اچھا کھلا رہا ہے لیکن مجھے عزت و احترام نہیں دے رہا، وہ اکرام مسلم نہیں، وہ مہمان نوازی نہیں ہے. مہمان نوازی میں جو غالب عنصر ہے وہ اکرام کا ہے، اطعام یعنی کھلانے کا نہیں. کھلانا مقصود نہیں ہوتا، مقصود ہوتا ہے عزت دینا. تو ضیافت میں جس طرح اصل اکرام ہے، اطعام نہیں، اسی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے آپ پہ اتنا تو لازم کیا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے.
نیت کرنی ضروری ہے، بتانا ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنی ضروری ہے، بتانا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر عزیز رشتہ دار ہوں تو یہاں تک شریعت نے اجازت دی کہ آپ ہدیے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں۔ نیت زکوٰۃ کی ہے، ہدیے کے نام سے دے دی، سامنے سے پوچھ لیا بھائی نے، بھائی کس چیز کا پیسہ ہے؟ جی تحفہ۔ نیت ہے اندر سے کیا؟ زکوٰۃ کی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور یہ اس آیت کا مفہوم ہے، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ تم اپنی گفتگو سے کسی کو عزت دو، عزت والی بات کرو، اچھی بات کرو۔ یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ نرم اور خوش اخلاقی اور عزت والی گفتگو کرنے کے بجائے تم کسی کو پیسہ دو، اور پیسہ دو ذلیل کر کے دو، پیسہ دو ذلیل کر کے دو۔ دولت دے رہے ہو اس کی عزت کا جنازہ نکال کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی دولت دینے سے، ایسا صدقہ خیرات کرنے سے تم اگر اچھا رویہ، اچھا انداز، خوش اخلاقی سے بھرپور گفتگو تم ان کے ساتھ کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی باہم تعلقات میں، معاشرت میں اصل پیسہ دینا نہیں ہے، بلکہ اصل عزت دینا ہے، اصل عزت دینا ہے۔ اور اسی بنیاد پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دین کا حکم یا دین کی بنیاد میری اور آپ کی ذاتی خواہشات پہ نہیں، نہ میری اور آپ کی عقل پہ۔ ایک کام کو ممکن ہے میں اور آپ دینی نہ سمجھیں، لیکن شریعت میں وہ اعلیٰ ترین دین ہو۔ ایک کام شاید میں اور آپ اسے دین نہ سمجھیں، لیکن شریعت میں وہ اعلیٰ